لوگ کیا ہیں، عزتیں کیا ہیں، بےعزتیاں کیا ہیں، احترام کیا ہے، تقدس کیا ہے، مزاج کیا ہے، عاجزی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، خاموشیاں کیا ہیں، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، بندے کیا ہے، مخلوق کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز تک نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہوا کہ اصل ریئل ایبسولوٹ سکسیس کیا ہوتی ہے. تو جب وہ آئے گا دنیا کے اندر، اللہ نے تو اس کے لیے مقام لکھے ہیں نا. تو جب انسان کے گھر والے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے نا، وہ ایک مکس پلیٹ کنفیوز کمپلیکیٹڈ قسم کا ایک انسان بن کے معاشرے میں آتا ہے جس کی کوئی سینس آف بلونگنگ اور سینس آف آنر نہیں ہوتا. وہ یہاں ہوائیں چلتی ہیں تو یہاں کا کلچر لے لے گا، یہاں ہوائیں چلیں گی تو یہاں کا کلچر لے لے گا. یہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا، وہ مشہور ہوئے تو ان کے پیچھے لگ گیا. کوئی اپنی سیلف اسٹیم نام کی چیز ہی نہیں، کوئی اپنی بینگ ہی نہیں اندر سے جو فیصلے کر سکے اور ان فیصلوں پہ ڈٹ سکے اور ان فیصلوں پہ کٹ سکے اور ان فیصلوں پہ جمع کر سکے. بنایا نہیں ہوتا. ہم ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس میں. لیکن اللہ جب اس کو لانا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ٹریک پہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اب کیسے سمجھے؟ ہاتھ پکڑ کے اگر اللہ کرائے گا تو جبریہ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا کہ اللہ جبرن انسان سے کروا دیتا ہے، اور اگر اسی کے حوالے اس کو کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں کیونکہ ہم تو اندر سے برباد کرنے کے لیے بوم لگایا ہوا ہم نے. تو اللہ پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ حالات بدل تاکہ وہ کاسمولوجی اور کائنات کے پیٹرنز کے اندر سے اپنا ایرر تلاش کرے، اپنی غلطی تلاش کرے، سمجھے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف دے دے دنیا کی. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہلائے کہ وہ سمجھے وہ کیا کر. حالانکہ مانگنی نہیں چاہیے تکلیف. صلی اللہ العافیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے عافیت ہی مانگ، آسانی مانگ اللہ سے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. تو نبی کی دعائیں ہیں کہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اللہ، میں ڈونٹ ایسک فار پرابلمس. مگر انسان کا بچہ تبھی بنتا ہے جب اس کا یہ ٹچ ٹچ کر کے ہلایا جائے تھوڑے سے، تب اس کو یہ ڈیوائن سلیب سکھاتے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا، کہ جب ہم انسان کو ہلاتے ہیں نا، ضرر دیتے ہیں، تھوڑا سا کام روکتے ہیں، اس کی پیمنٹس رکواتے ہیں، اس کے پیسے ڈباتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، بچوں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، بیمار کرتے ہیں، آگے پیچھے سے اس کا پروسیس روک دیتے ہیں، رشتہ دار خلاف کرا دیتے ہیں، دنیا اس کو پتھر مارنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ دھوکے دینا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیم ہی نہیں ملتی، ٹیم ملتی ہے تو انسان نہیں بنتی، انسان بنتی ہے تو وفا نہیں کرتی، ایس او پیز کو فالو کرانے جائیں تو ایس او پیز فالو نہیں کرتا. یہ سارے مسئلے ہیں نا انسان کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا، تب اس کی اسپرچولیٹی جاگتی ہے، تب اس کی روحانیت کی پورشن جاگتا ہے جس کو اس نے کمپرومائز کیا. یہ زندگی کے سفر میں جن لوگوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ کام کیا انہوں نے سپر نیچرل کو چھوڑ دیا، جنہوں نے سپر نیچرل سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے میتھمیٹکس چھوڑ دی، جنہوں نے اونٹ باندھنے کو سمجھا وہ وسائل کے پیچھے ایسے لگے ان کے نزدیک توکل، دعا، نماز، سجدہ، احفظ اللہ یحفظ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تیری چیزوں کی حفاظت کرے گا. ڈیڈ مین نہیں تھنک ٹو دیم. اور جو ادھر لگ گئے انہوں نے اسباب کو کچھ نہیں سمجھنا، وسائل کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے میتھس کو کچھ نہیں سمجھنا، اسٹریٹجیز کو کچھ نہیں سمجھنا، انہوں نے صرف وہیں لگے رہنا اور انہوں نے اسٹریٹجک کام کیا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ انسان جب یہ ایکسٹریمز اور افراد تفرید میں جاتا ہے نا تو اس کو واپس لانا ہوتا ہے کہ واپس قیامت میں جنت اس کو ملنی ہے جو اللہ کے مطابق کرے گا اس دنیا کے، اپنی کنوینئنس اور کمفرٹ زونز کے مطابق نہیں. باقی دے اللہ سب کو دیتا ہے، دیتا سب کو ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دیتا اللہ سب کو ہے، اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اپنے منکر کو بھی دیتا ہے اور منافق کو بھی دیتا ہے، مسلم کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، محسن کو بھی دیتا ہے، احسان کے درجے والے کو بھی دیتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اسلام والے کو بھی دے دیتا ہے جو بالکل بگنر. دینے کے لحاظ سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، اور صبح شام دیتا ہے اور خزانے کم نہیں ہوتے. لیکن بات اس چیز کی ہے کہ تو نے کس مزاج اور انداز اور طرز اور روش کے اندر مکمل کیا اپنا سفر، کس طرز میں تو نے جیت حاصل کی زندگی، تو کس طرز اور روش کے اندر تو پہنچا ہوا. تو اس لیے جب اللہ چاہتا ہے نا کہ انسان وہ اسٹینڈرڈز کو پورا رکھ کے جائے، وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ جامعیت اور کامل انداز میں جائے، تو اللہ پھر اسے تھوڑا اشارہ دیتا ہے وہاں، پھر وہ لیٹ کے بیٹھ کے اس کی. تو کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے لوگوں کے حق مار دیتا ہے، کبھی کبھی انسان پہنچ جاتا ہے اپنا حق مار لیتا ہے، کبھی کبھی انسان پہنچتا ہے روح کا حق مار دیتا ہے، جسم کے اوپر فل سکس پیکس باڈی شوڈی بنا کے بیٹھا ہوگا مگر روح کمپرومائز ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے اس کی روح واپس، اللہ چاہتا ہے اس کی اسپرچولیٹی ریگین، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت جو ہے نا اس کمال تک پہنچے. کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا. ہم ہلاتے ہیں لیٹ کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے صرف اللہ اللہ چل رہا، لیکن مزاج آگے اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تیرے حوالے کر دوں مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے گزر جاتا ہے سامنے سے جیسے ہم بھی کوئی ہستی نہیں ہے اور تو نے جیسے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ڈیل ہی نہیں کی تھی، تو نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کبھی. ایسا بے وفا ہے انسان. سب سے پہلے اگر کسی کو بلاتا ہے نا تو اللہ کو بلاتا ہے. تو ایک آیت ہے قرآن کی سورہ زمر کی، میں پڑھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے کیا بات، وما قدر اللہ حق. اے انسان تو نے ہماری قدر نہیں کی جیسے ہماری قدر کا حق. کتنا دکھ بھرا ہے، کتنا بڑا جملہ ہے یہ. اللہ کی طرف تھوڑی کوئی اللہ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یار کتنی بڑی بات کر دی اللہ نے کہ میں نے تجھے کیا نہیں دیا اور تو دیکھا کیسے کیا کر. تو یہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کی اسپرچولیٹی، کیونکہ اس رستے کے اندر نا زندگی کے کاٹنے کے لیے صرف ٹینک اور توپوں سے نہیں زندگی کٹ، جگر چاہیے، جگر، یہ کلیجہ چاہیے انسان. اور یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، ان فی الجسد مضغہ، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو جو ہے نا یہ زیادہ جو ہے وہ ریڈ میٹ کھانے سے یہ گوشت نہیں ٹھیک ہوتا، یہ ٹھیک ہوتا ہے روحانیت سے، تعلق باللہ سے، تفکر سے، تدبر سے، قوت ارادہ سے، قوت استدلال سے. یہ انٹینٹ
انٹینٹ اور کانٹینٹ سے اسٹرانگ ہوتا ہے. نیت، ارادہ، کسب، عزم، عمل، نتیجہ، محاسبہ، انابت، رجوع، یہ ہیں ایسپیکٹس آف پرسپیکٹیو جس سے دل جگر مضبوط. جنگیں، صبر، فیصلے، کنویں سے باہر نکل، آگے بڑھنا، گرے زون میں آنا. کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی گھر والا نہیں. سلمان فارسی گھر چھوڑ دیا، نہ پچھلا دیکھا، نہ جی کے علاقے میں اپنی چودراہٹ دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ لینگویج دیکھی، نہ کھانے دیکھے، نہ اور دین کے بھی بڑے تھے وہ وہاں پر. بس دل میں ایک احساس تھا، نکل گئے. زندگی بھی اسی طرح نکلنے کا نام ہے. اپنے کنووں سے، اپنی برادریوں سے، اپنی ذاتوں سے. اس راستے میں دکھ آئیں گے تو ایسا ایسا دکھ آئے گا. وہ جو لوگ اکیلے میں، وہ تنہائیوں میں جو شیشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا لوگ، بغیر چہرے کے اوپر جھری آئے ہوئے جو ایک آنسو یہاں سے گرتا ہے نا رخسار، میں سمجھ سکتا ہوں اس تکلیف کو کہ انسان کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ، بول ہی نہیں سکتا. ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان ویسے ہی واک کرنا شروع کرتا ہے اور چلتا ہی چلا جاتا ہے، مگر نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب. یہاں درد ہوتا ہے، یہاں انسان. وہ جو میرا جملہ ہے نا، وہ جو رات پر بستر پہ لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں، یہ پیروں کے نیچے سے وہ کاٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کاٹ گئے، وہ چھرے اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیولپ نہیں تھا، شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کے سفر میں، یا بے ڈھنگا بھی تھا، یا فالتو بھی تھا، یا گناہگار بھی تھا اور پاپی بھی تھا، اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی. ان کے کلیجے میں احساس تھا. وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی، چاہے سر سے پیر تک گناہوں سے بری ہو، اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس بھی ہوا تھا، احساس تھا. کتنے ہی پاپی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن سینے میں ان کی عاجزی ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے. ہم تو فتوا لگانے میں 2 منٹ نہیں لگے. تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دکھ اور یہ غم دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو بناتا. اللہ کہتا ہے اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کچھ ہوں نہ دنیا کچھ ہے، اور تو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے. پھر تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ان ایریاز کے اوپر لائف کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے. ڈونٹ کمپرومائز آن دیز اسٹینڈرڈز اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ ان لائف. جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصلہ، میں اس کے اوپر فتحنا علیہم ابواب، میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا. پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتا. تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہوں نے اسٹینڈرڈز پورے فالو کیے ہوں، اللہ کے، اپنے مخلوق کے، عبادت کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، فزیولوجیکل لحاظ سے، اسپرچل لحاظ سے. لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے، اچھی تربیتیں ہر کسی کی تو نہیں ہوتی، لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں. میں جنرل بات کروں. خدا کیا کہتا ہے، ہم نے کیا کھول دیتے ہیں دنیا کو. حتی اذا فرحوا بہ، جب اس حد تک، حتی اذا فرحوا، جب وہ فرحوا یا فرحوا، جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تب اس کی رسی ڈھیل ہو. وہ غلطیاں کرتا رہے گا، وہ بے ڈھنگی حرکتیں کرتا رہے گا، وہ کفر کرتا رہے گا، وہ شرک کرتا رہے گا، وہ پاپ کرتا رہے گا، وہ معصیت کرتا رہے گا، وہ ذنوب میں ڈوبا رہے گا، وہ بدعت کرتا رہے گا، وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے گا، وہ لوگوں کے حق مارتا رہے گا، وہ کسلان کا بیمار ہوگا، وہ بخل کا بیمار ہوگا، وہ لیزینس، پروکیسٹینیشن، یہ سارے مسائل جو نفسیات اور شخصیت کے وہ سب ہوں گے. اور اللہ اس کو جو نا آگے سے میسج نہیں بھیجے گا کہ بدل جا بھی. یہ کورونا کو لے کے بھی لوگوں نے اپنی اتنی رائے بنائی ہوئی ہیں. یار آپ کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر موت نہیں آئی، ابھی دیکھیں وہ پلین کریش کے اندر تب سوچیں کہ وہ اپنے عید منانے آ رہے تھے اور وہ جو ماڈل کالونی میں بیٹھے ہوں گے کراچی کے اندر، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ اب اتنا بڑا اوپر سے یہ بم گر جانا ہے ان کے اوپر. آپ کے پاس وقت ہے اپنے اصولوں کو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا. دس از یور ٹائم. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.